شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ عز و جل نے اسے قناعت کی دولت سے نوازا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشق بار ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشق دوست وہ مومن ہے جو کم مال کے سبب ہلکے بوجھ والا ہو، اسے نماز سے حصہ دیا گیا ہو، اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت آسان انداز سے بجا لاتا ہو، تنہائی اور پوشیدگی میں اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں چھپا ہوا ہو یعنی شہرت نہ رکھتا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے ضرب لگاتے ہوئے فرمایا اور اس کی موت جلد واقع ہو جائے، اس پر رونے والے کم ہوں اور اس کا ورثہ کم ہو۔ پھر فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ پر مکہ کی وادی پیش کی کہ وہ اسے میرے لیے سونا بنا دے، تو میں نے عرض کی نہیں اے میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، یا فرمایا 3 دن کھاؤں اور 3 دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں گا تو تیرے حضور گریہ وزاری اور تیرا ذکر کروں گا، اور جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد و ثنا بجا لاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو صدا لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس صدا کو جنوں انس کے سوا تمام زمین والے سنتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے لوگو، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آ جاؤ، بے شک دنیا کا مال جو تھوڑا ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم، تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جو 3 شخص پیش کیے گئے وہ یہ ہیں، 1 شہید، 2 پاک دامن شخص، 3 وہ غلام جو اللہ عز و جل کی اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ جنت کی ضمانت۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1 جب بولو تو سچ بولو، 2 جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، 3 جب امانت لو تو اسے ادا کرو، 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، 5 اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور 6 اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں پاک دامنی دل کی سخاوت اور تقوی کی دولت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے، آمین۔